اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عبادت سمجھتے ہوئے صلوات بلند آواز سے سارے گرامی قدر حاضرین مجلس، محبان نبی اور اہل بیت نبی، میری دعا ہے جتنے حاضرین و حاضرات نکاسہ نبی کی صف ماتم پہ تشریف فرما ہیں، نبی و آل نبی کا صدقہ خداوند عالم آپ سب کی حاضری بارگاہ آل محمد میں مولا قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات کا یا طویل مجلس کا تو قطعاً ٹائم نہیں ہے، پڑھنے والے کافی صاحبان موجود ہیں۔ آج کی مجلس جواں سال شہید بھائی نصرت رضا کے اصالِ ثواب کے لیے برسی کے سلسلہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ موت یقیناً طاقتور ہے، موت یقیناً پاورفل ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن یقین اور اعتماد سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ موت جتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، موت شخص کو مار سکتی ہے لیکن شخصیت کو نہیں مار سکتی۔ متوجہ ہیں جی؟ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت جلدی مجھے گفتگو مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ برسی کا پروگرام ہے، ہم سارے ہی میزبان ہیں۔ اصالِ ثواب اور مذاہب میں بھی ہوگا، لیکن جو اصالِ ثواب ہمارے مذہب میں ہے یہ طریقہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ اصالِ ثواب کے لیے قرآن اور بھائی بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ختم شریف بھی ہوتا ہے، ہمارے ہم بھی سوئم دسویں چہلم ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ اصالِ ثواب کا ہمارے علاوہ کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں کہ مرتا ہمارا ہے اور ذکر آل نبی کا کرتے ہیں۔ ہمیں کیا لیا، ہمیں اپنے اس طریقے پہ ناز بھی ہے۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بھائی پسند بھی نہیں کرتے، برداشت بھی نہیں کرتے اور تنقید یقیناً کرتے ہیں کہ بھائی سارے کھانے پینے کے ڈرامے ہیں یہ شیعہ سنیوں کے، یہ دسواں ہو رہا ہے، یہ برفی ہو رہی ہے، یہ چہلم ہو رہا ہے، تو سب کھانے پینے کے چکر، وگرنہ مرنے والوں کے صرف اعمال کام آتے ہیں، مرنے کے بعد ان چیزوں کا ثواب نہیں پہنچتا۔ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ کہ جتنے یہ چہلم ہوتے ہیں، برفیاں ہوتی ہیں، صرف کھانے پینے کے چکر ہے، وگرنہ ثواب نہیں پہنچتا۔ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اہل اسلام بھائیوں کی خدمت میں کہ ایک طرف تیرے قبلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کام آتے ہیں، ثواب نہیں پہنچتا، دعا کے لیے اپنے لفظوں پہ پہرا دینا سیکھو۔ اگر کوئی اپنے مرنے والے کو یاد کر کے رو پڑھے تو قبلہ فوراً کہتے ہیں نہ، مرنے والے کو رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر مرنے والے کو رویا جائے تو اس کی قبر میں عذاب پہنچتا ہے۔ قبلہ 2 منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے ثواب نہیں پہنچتا، اب آپ فرماتے ہیں عذاب پہنچتا ہے۔ یہ قبر ون وے ٹریفک ہے، عذاب جاتا ہے ثواب نہیں جاتا۔ بولو یار زحمت کرو میرے ساتھ، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ یعنی قبلہ تنقید کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات سے خدشہ نہیں ہے کہ آپ جی کیا کہیں گے، ہم کیا نہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ قبلہ بھی موجود ہے، میرے بھائی علی رضا بھی موجود ہے۔ قبلہ میرے وطن کے اتنی جلدی موسم نہیں بدلتے جتنی تیزی سے میرے وطن کے مولویوں کے مزاج بدلتے ہیں۔
نہیں شاید کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں جلدی میں ہی گزرنے کے موڈ میں ہوں، لیکن یہ لفظ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہیں اس طرح نہیں، یہ فکر میں پھر کہہ رہا ہوں، اتنی تیزی سے میرے وطن کے موسم نہیں بدلتے نہ ملتان والوں، بے نیازی تو آپ میں ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ میری طرف جو بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو جاگیں، اور جنہیں صرف میں نظر آ رہا ہوں وہ بھی جاگیں۔ یا علی حضرت ضیاء مرحوم کے دور سے لے کے کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں کافر 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 کہا گیا۔ قبلہ تائید فرمائیں گے، ابھی پچھلے 8 جون اسی 99 کے جون کی 8 تاریخ مری میں وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی وزیر اوقاف کی موجودگی میں ہر فرقے کے 2 مولوی مل بیٹھے، کھانے کی میز پہ مولویوں کی صلح ہو گئی، اور یہ شیعہ کافر بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ نہیں اس طرح نہیں، مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ غیر مسلم نے اگر مسلمان ہونا ہو تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ صحابہ کا یا نبی کا؟ 2 دن بعد آپ کے شہر میں قاسم باغ میں پروگرام ہو رہا ہے، 10 دن پہلے یہ میرے شہر میں بھی ہو چکا ہے، وہی کیسٹیں یہاں دہرائی جائیں گی، حکومت تماشائی ہوگی۔ اسلام آباد مری کے اجلاس میں تحریر بھی دے آئے ہیں، مولویوں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ ہم آپ کا حکم تسلیم کریں گے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو اگر کافر کہے گا اسے سزا دی جائے گی، آپ کہتے ہیں سزا 14 سال ہوگی، ہم سائن کر دیتے ہیں، لیکن شیعہ علماء سے بھی کہو وہ بھی یہاں پہ سائن کریں کہ جو صحابہ کرام کی پہ تنقید کرے گا اسے بھی سزا 14 سال ہوگی۔ ہمارے علماء نے بھی دستخط کر دیے، بعد میں کچھ نے اختلاف کیا، کچھ نے ویلکم کہا، مجھے اس سے بحث کرنے کا تو یہ وقت نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کی فضا میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء نے بھی سائن کر دیے، تیرے علماء نے بھی تحریر دے دی، تیرے علماء نے کہا جو شیعوں کو کافر کہے گا اسے بھی 14 سال قید ہوگی، ہمارے علماء نے کہا جو صحابہ پہ تنقید کرے گا اسے بھی 14 سال قید ہوگی۔ اب یہ سفارشات علماء نے حکومت کو بھیج دیں، قانون ابھی لاگو نہیں ہوا، کہ لیگل ایڈوائزری کمیٹیوں کے پاس جائے گا، پھر بحث اسمبلی میں ہوگی، پھر سینٹ پاس کرے گا، یہ لمبے مراحل ہیں، تب تک پتہ نہیں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، لیکن سفارشات علماء نے بھیج دی کہ جو بھی صحابہ کو برا کہے گا اسے بھی 14 سال قید ہوگی۔ تیرے علماء نے یہ سطریں تحریر کر دیں، جو شیعوں کو کافر کہے گا اسے بھی قید 14 سال ہوگی۔ بھائی ہمیں گالیاں دینے والوں اب تو ہمارے مقام کو تسلیم کر لو، اور تمہیں شیعوں کے مقام کا اب تو پتہ چل جانا چاہیے کہ تیرے علماء یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جو صحابہ کی توہین کرے گا اسے بھی قید وہی ہوگی، جو شیعوں کی توہین کرے گا اسے بھی قید ہوگی۔ اللہ علیہ محمد آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ جی اچھا، بڑا عجیب سلسلہ ہے ہمارے شہر میں، جو کیسٹ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں پرسوں یہاں چلے گی، جو میرے شہر میں چلی اس میں موصوف تلخیاں جیل کی تھیں، کہنے لگے 14 سال قید قبول نہیں ہے، توہین صحابہ کرنے والے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ قبلہ میں ویلکم کہتا ہوں اپنی نئی نسل کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والوں کو سزا 14 سال صرف بارے میں نہیں ہے، اس کو سزائے موت دو، قبلہ ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کے اس مطالبے کو، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ تبصرہ نہیں، آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ توہین کی تعریف کیا ہے۔ اگر صحابہ کی ذات پہ تبصرہ کرنا توہین ہے، پھر صحابہ کو قتل کرنا توہین نہیں ہے؟ بولو یار ملتان والوں، خدا کے لیے جاگو میرے ساتھ، اگر صحابہ پہ تبصرہ کرنا توہین ہے پھر صحابہ کو قتل کرنا بھی تو توہین ہوگا۔ تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے۔
تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ نبی کے صحابی عمار یاسر کا قاتل کون ہے. آپ کو یہ بھی بتلانا پڑے گا کہ نبی کے صحابی خواجہ ویسے کرنی کا قاتل کون ہے. تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ نبی کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے حضرت محمد ابن ابو بکر کو اور زندہ جلانے والا کون ہے, ام المومنین کو زندہ دفنانے والا کون ہے. ہم سے نہیں کہا جاتا وہ قاتل بھی رضی اللہ اپیل آپ سب سے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر صحابہ کی ذات پہ تبصرہ توہین ہے پھر صحابہ کا قتل کیا ہے؟ تائید کریں گے کہ لفظ دو تلفظ ہیں, یہ حجر بن ندی یا حجر بن ندی. یہ نبی کے صحابی ہیں. شام اور لبنان کے بارڈر پہ ان کی قبر ہے. قبر صحابی کی ہے, جاتے صرف شیعہ ہیں. مجھے گفتگو بہت جلدی کیونکہ تمام کر دینا. باپ بیٹا حجر بن ندی ان کے بیٹے دربار میں پیش ہوئے. حاکم نے کہا یا علی کو گالیاں دو یا قتل کی تیاری کرو. نبی کا صحابی کہتے گالیاں دینا تو تصور بھی نہیں ہے, قتل کے لیے تیار ہو. حاکم نے نفسیاتی پریشر دیا کہ بیٹا پہلے قتل کرواؤ گے یا خود ہوگے. باپ رہ جاتے ہیں بیٹوں کے قتل کا سن کے. حاکم کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ نبی کا بوڑھا صحابی کہے گا پہلے مجھے قتل کرو, لیکن وہاں تو منظر ہی بدل گئے. حاکم نے کہا نا بیٹا قتل پہلے کرواؤ گے یا خود ہوگے. حجر بن ندی کہتے ہیں پہلے بیٹا قتل ہوگا. دربار پہ سناٹے چھا گئے, دربار پہ سناٹے چھا گئے. پریشان ہو کے بندہ کہتے ہیں تو کیسا عجیب باپ ہے, بیٹا بچانے کی بجائے تو قتل کروا رہا ہے. نبی کا بوڑھا صحابی کہتا ہے میرے ذہن میں یہی ہے کہ اگر میں پہلے قتل ہو گیا, بیٹے کے ذہن میں کہیں بعد میں یہ نہ آ جائے کہ باپ دنیا دیکھ چکا تھا, باپ تو سماج دیکھ چکا تھا, باپ تو زندگی کی بہاریں دیکھ چکا تھا, چلو علی کو گالی دینی ہے نا, گالی دے کے زندگی بچا لیتا ہوں. حجر بن ندی کہتا ہے اگر بیٹے کے ذہن میں یہ تصور آ گیا پھر تو میرے سلسلے ختم ہو جائیں گے. بیٹے کو پہلے قتل اس لیے کروا رہا ہوں کہ علی کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکوں میری نسل میں بھی تیرا گستاخ کوئی نہیں ہے. کرو تذکرے ایسے صحابہ کے, کرو ذکر ایسے صحابہ کے. لیکن یہاں دین صحابہ کا نہیں, یہاں دین نبی کا نہیں, یہاں دین اہل بیت کا نہیں. میرے وطن میں دین ضد کا نام بن گیا ہے. میں آخری مراحل پہ ہوں. ہمیں کیونکہ ماں لوریاں دیتی ہے نا یا علی مدد کی ہمارے بچوں کو. ہمارا بچہ پرائمری اسکول میں پڑھتے, گرمی کا تھکا ہارا بچہ, قبلہ جب وہ واپس آتا ہے نا تو ہاتھ میں مار کر گلے میں بیگ, اپنے دروازے کو کراس کرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آتا ہے, اپنے دروازے پہ اپنے مارکر کے ساتھ لکھ دیتا ہے چھوٹا سا یا علی مدد. اب بچے نے لکھ دیا, اب قبلہ پورے محلے سے چندہ جمع کرواتے ہیں. متوجہ ہیں جی آپ؟ ٹائم کی کمی کا تو احساس آپ کو ہو ہی رہا ہوگا. بچے نے میری طرف متوجہ ہیں آپ سارے بھائی, بچے نے پیار سے اپنے بیگ سے قلم نکال کے مارکر سے یا علی مدد لکھ دیا. پورے محلے سے چندہ جمع ہوا, اس دروازے کے سامنے والا پورا چوک پلستر کروایا. چلو کوئی تو بولے گا, میں پریشان نہیں اتنا. اور پورے چوک میں فل سائز لکھا یا اللہ مدد. اب تیرے پورے شہر میں وہ سب سلسلے آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں آپ. میں جس گلی سے گزرا ہوں ابھی دن میں وہی
نام تیرے پاس اور بھی تھے. ملتان والوں بے نیازی نہ کرو, آخری آدمی تک جا کر رہا. ہم غریبوں نے کیا کرنا تھا یار؟ ہم تو امن پسند لوگ ہیں, ہم تو محبتیں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. کرنا جو تو نے تھا وہ خود ہی کر دیے کہ تو نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد لکھا ہے. حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے, اور بھی تھے, اور بھی تھے, لیکن تیرا ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ تیرا ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا یہ دلیل بن گیا ہے کہ اندر سے مان تو بھی رہا ہے کہ علی کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے اللہ. کہتے کہ خطابت نہیں, اصول کی بات کرو. جب یا اللہ مدد ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلکہ جس شہر سے قبلہ میرا تعلق ہے وہ میرے ملک کا منی سعودی عرب ہے, چھوٹا سعودی عرب. میں ابھی میرے کو 10-15 دن پہلے لوٹا ہوں سعودیہ سے. میں گجرانوالہ سے نہیں, بڑے سعودیہ سے. 4 دن 4 راتیں میں مسجد نبوی میں دیکھتا رہ گیا, کوئی بندہ روضہ نبوی کو مس نہیں کر سکا. لیکن ابو طالب تیرے بھی کیا کہنے, قبلہ جو وہاں میں نے محسوس کی ہے, وہاں پہ مسجد نبوی میں جو بھائی جا چکے ہیں وہ تو گواہی دیں گے, اللہ سب کو نصیب فرمائے. مسجد نبوی میں کچھ دروازے ہیں, کچھ تو رائل فیملی کے نام پہ ہیں اور کچھ پرانے دروازے ہیں جو بزرگان دین کے نام پہ. ایک پہلا دروازہ, اس پہ ایک نام ہے, دوسرے پہ نام ہے, تیسرے پہ نام ہے, چوتھا دروازہ علی. آپ سمجھ تو رہے ہیں نا؟ تو جو میں نے پہلے دروازے دیکھے ان دروازوں پہ سنگل نام ہے, سنگل. اب اس سے زیادہ میری مجبوری ہے 14 سال قید نہ بن جائے. سنگل نام ہے, سنگل, نان ضمانت, نان بیلیبل کیس, سنگل نام. پہلے پہ بھی سنگل نام ہے, پہلے پہ بھی مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں, پہلے پہ بھی سنگل نام, دوسرے پہ بھی صرف نام, تیسرے پہ بھی سنگل نام. یہ ابو طالب کی قبلہ محنتیں کیا ہے. یہ واحد علی کا دروازہ ہے جہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے باب علی ابن ابی طالب. تب مجھے یقین آیا کہ مسجد نبوی کے, خیر کیونکہ تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے, مسجد نبوی کے گیٹ پہ کافر کا نام تو آ نہیں سکتا تھا, یہی وجہ صرف علی کے باپ کا نام ہے, صرف علی کے باپ کا نام ہے وہاں. حج بالکل آخری والا ہے. گفتگو تمام, پھر کبھی زندگی رہی تفصیلات ہو جائیں گی جو حیثیت یہ ہماری میزبان کی. جی جب یا اللہ کے لیے ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں روٹین کی مجلسیں دن رات ہوتی ہیں, لیکن میرا بچہ اسکول میں ہو, یونیورسٹیوں میں ہمارا بھائی ہو, دفاتر میں ہو, اگلا ہفتہ عشرہ ملتان کا اللہ خیریت رکھے سلسلے یہی ہوں گے. یا جب اللہ کے لیے ہے تو رسول اللہ کے لیے کیوں کہتے ہو؟ جو لفظ اللہ کے لیے کہہ دیا جائے وہ غیر اللہ کے لیے کہنا جائز ہی نہیں. میرے بھائی جب غیر اللہ کے لیے وہ لفظ کہنا جائز نہیں, جو اللہ کے لیے کہہ دیا جائے, جبھی آپ دلیل دیتے ہیں جب یا اللہ ہے پھر رسول کے ساتھ بھی یا نہیں لگنا چاہیے, اور علی کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں لگنا چاہیے. تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سورہ مائدہ, خدا فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. خدا فرماتا ہے اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. جو لفظ اللہ نے اپنے لیے کہا, نہ یار دانا مجمع شاداب سے لوگ ہیں آپ کو, جو لفظ اللہ نے اپنے لیے کہا وہی لفظ اللہ نے رسول کے لیے کہا, اور صرف وہ لفظ رسول کے لیے نہیں. خدا فرماتا ہے وہ بھی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی. چلو علی تیرے بارے میں نہیں ہے, کچھ چہرہ ایسا دکھا کہ جس نے زکات دی ہو, آیت بھی آئی ہو, ولایت بھی آئی ہو. ہاں کچھ چہرہ تو ہم تو ضد نہیں کر رہے, لیکن تیرے علماء نے یہ تسلیم کیا کہ وہ صرف علی تھے, فقط علی تھے. اب کیونکہ تفصیلات کا وقت رہا نہیں, 3 ولی, میں پریشانی ختم کر رہا ہوں آپ کی. اللہ ولی, اس کا رسول ولی, علی ولی.
میرے اپنے شہر کے مہربان کہنے لگے چلو ٹھیک ہے آپ ولایتوں کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ساری چیزیں برداشت کر جاتے ہیں لیکن تمہاری یہ آزان جو ہے یہ تو برداشت سے باہر ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کوئی تک بنتا ہے کہ جب شیعہ لوگ آزان میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب نبی کا نام لیتے ہیں تو صرف یہی کہہ دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب علی کی بات آتی ہے اشہد اللہ امیر المومنین و امام المتقین، اس نے کہا یوں لگتا ہے جیسے ٹرین اسٹیشن سے، اس نے جو لفظ کہا جیسے اسٹیشن سے ٹرین چل پڑی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں نے کہا یہ ٹرین ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ آیت سورہ مائدہ کی دیکھ لے، خدا فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ نے اپنا نام سنگل ہی لیا، رسول کا نام سنگل ہی لیا، اور جب تیسرے ولی کی بات ہے خدا فرماتا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تو ہم راہ کیوں؟ اور میں نے کہا جس کے فضائل کی ٹرین اور خدا چلا دے اعظم طارق تجھ سے نہیں رکے گی۔ سمجھے میرے بھائی؟ لفظ آخری کہہ رہا ہوں، جس کے فضائل کی ٹرین قبلہ اللہ چلا دے، اللہ ولی، نبی ولی، علی ولی، جیئے آپ جیئے۔ تمام کر دی میں نے گفتگو، مسائب کا بھی ٹائم نہیں رہ گیا۔ یہ تین ولی، اللہ ولی، نبی ولی، تھوڑے تھوڑے نظر آنے والے مہربانوں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے۔ آخری رفظ قبلہ تائید فرمائیں گے میرے وطن میں جتنے مذہب رائج ہیں مسلمانوں کے تقریباً سبھی مانتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں والدین بچوں کے لیے ولی ہیں۔ جی جب اللہ ہے تو پھر اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے نہ مانگو، جب اللہ ہے پھر اللہ کے ہوتے ہوئے علی سے نہ مانگو، جب بڑا ولی موجود ہے تو پھر چھوٹوں سے کیوں مانگے؟ تیری فقہ کہتی ہے گھر کی چار دیواری میں بچوں کے والدین بچوں کے لیے ولی ہیں، اسی لیے بخاری شریف میں یہ لکھا گیا کہ کسی لڑکی کا نکاح جائز ہی نہیں جب تک اس کا ولی اجازت نہ دے۔ اس کا مطلب ہے تیرے علماء مانتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں والدین، تو اگر والدین ولی ہیں بچوں کے لیے، پھر ماں گھر میں چھوٹا ولی، باپ گھر میں بڑا ولی۔ ملتان والوں اگر آپ نے بے نیازی کی، مجھے قبر تک دکھ ہونا ہے، آخری آدمی تک متوجہ تو ہے ہی آپ، پر ذرا زحمت اور کر لیں۔ ماں ہے چھوٹا ولی، باپ ہے بڑا ولی، بچہ صبح اٹھ کے ناشتہ کس سے مانگتا ہے؟ اماں سے۔ بڑا ولی ناراض ہی نہیں ہوتا کہ جب میں ہوں پھر اس سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یا خدا کے لیے آخری فکرے جاگ گیا تو سیدھی سادھی سی اپیل کر رہا ہوں، اس طرح نہیں، بلند آواز آخری آدمی تک۔ علی میری طرف دیکھ، اے میرے بھائی میری طرف دیکھ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، عبادت سمجھ، میری طرف دیکھ۔ تو جتنا قریب ہے اتنا ہی بے نیاز ہے، شروع سے یہی پرابلم ہے، جو جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں۔ سنا میں رہا ہوں، دیکھ کہیں اور رہے، متوجہ میری طرف رہے۔ بچہ ناشتہ کس سے مانگتا ہے؟ یار جن گھروں میں رواج ہے وہی بول پڑو، ہم ماڈرن دنیا ہے۔ بچہ ناشتہ کس سے مانگتے؟ ماں سے۔ ماں ہے چھوٹا ولی، باپ ہے بڑا ولی، چھوٹے سے مانگ رہے، بڑا دیکھ رہے۔ اب ایک لفظ ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ سمجھتے بھی ہیں اور قدردان بھی ہیں۔ بچہ ناشتہ چھوٹے سے مانگتا ہے، بڑا دیکھ رہا ہے، کہ وہ ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ سارے انتظام تو میرے ہیں، چھوٹا ولی تو صرف تقسیم کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگو یار، آخری آدمی تک جاگنے آتے۔ بڑا ولی یہ سمجھتا کہ انتظام تو سارے میرے، ابھی نہیں، آخری لفظ ہے، میری طرف دیکھ لیں۔ بڑا ولی ناراض اس لیے نہیں ہوتا، اسے قبلہ خبر ہے، وہ جانتا ہے، میں یہ وہ اپیلیں کر رہا ہوں جو کام دیں گی آپ کو۔ بڑا ولی سمجھتا ہے کہ ناراض میں کیوں، رزق انتظام تو سارے میں، چھوٹا ولی تو صرف
وہ تو صرف تقسیم کر رہے ہیں. اب بچے ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں, ناشتے کے بعد بچے نے بیگ اپنے کندھے پہ ڈالا, اب باپ کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ بابا خرچہ دو. پہلے چھوٹے سے مانگا, اب بڑے سے مانگ رہے ہیں. یہ تقسیم کار ہے. کچھ چھوٹے سے مانگا, ہائے 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 ذرا جاگو جا. کچھ بڑے سے مانگا. اور جو مقدروں والے بچے ہوتے ہیں, ایک لفظ ان کا سنا دوں, باپ سے مانگا, اور اگر باپ کے ساتھ گھر میں دادا بھی ہو پھر تو قبلہ کمال ہو جاتی ہے. بچوں کی تو کمال ہی بن جاتی ہے. وہ ایک کمرے میں جا کے بابا سے خرچہ لے لیتے, دوسرے کمرے میں جا کے دادے سے بھی لے لیتے ہیں. وہ مانگنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, اور جن کے دینے والے زیادہ ہو, اور جن کے دینے والے زیادہ ہو, اور جن کے دینے والے زیادہ ہو, پھر مانگنے والوں کی مرضی, اور چھوٹے سے مانگے یا بڑے سے.